الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محفل وعظ کے دوران ایک شخص کو رفع حاجت سے فارغ کروا دینا۔ درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعظ فرما رہے تھے۔ اس مجلس کے اندر ابو المعالی نام کا شخص بھی موجود تھا۔ اس شخص کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، مگر یہ شخص مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس جگہ سے نہ ہلا۔ جب اس کی شدت اسے زیادہ محسوس ہوئی تو وہ شخص حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تو حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر پر سے ایک زینہ نیچے ہوئے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر کے پیچھے سے ایک انسانی سر ظاہر ہوا اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زینہ اور نیچے اترے تو اسی سر کے ساتھ کندھے اور سینہ ظاہر ہونے لگا۔ اس طرح حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر پر سے اتر آئے۔ اس بات کا پتہ سوائے ابو المعالی اور جس کو اللہ نے چاہا اسی کو پتہ لگا، اسی طرح ہی بیان جاری رہا۔ وہی آواز تھی، وہی گفتار تھی اور وہی لہجہ تھا۔ تو حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر سے نیچے آئے اور اس شخص کے سر کے اوپر اپنا رومال یا آستین ڈالی تو اس شخص نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے جنگل میں پایا۔ وہاں پر ایک نہر ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا درخت ہے۔ تو اس شخص نے اپنی کنجیاں یعنی کہ چابیاں اس درخت پر لٹکا دیں اور رفع حاجت سے وہ فارغ ہوا۔ اس کے بعد اس نے اس جنگل میں جو نہر موجود تھی وہاں سے وضو کیا۔ وضو کر کے 2 رکعت
نماز نفل پڑھی۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا رومال یا اپنی آستین اس کے سر سے ہٹا لی تو وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا کہ ابھی تو میں ایک جنگل میں تھا جہاں پر میں نے رفع حاجت کی، وضو کیا، نماز پڑھی، اور ابھی میں اس محفل میں مجلس میں پہنچ گیا ہوں اور میرا بیان کا کوئی حصہ بھی چھوٹا بھی نہیں، میں نے ہر جملہ سنا ہے۔ ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے ذہن میں کہ کنجیوں کا خیال آیا تو پتہ لگا کہ وہ کنجیاں تو جنگل میں اس درخت پر رہ گئی ہیں۔ تو لوگوں کو اس بات کا کچھ بھی علم نہ ہوا، ویسے کہ ویسے ہی بیان جاری رہا۔ وہ شخص ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ کے بعد مجھے عجم کے شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ بغداد سے مسلسل 14 دن کے سفر کرنے کے بعد ایک جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی جنگل ہے، وہی نہر ہے، اور وہاں پر جہاں پر نماز پڑھی تھی سارا منظر وہ یاد آ گیا تو دیکھا کہ وہی درخت ہے اور اس درخت پر ابھی تک چابیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ تو اس شخص نے ابو المعالی نے وہاں سے اپنی چابیاں لیں اور واپس حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے ابو المعالی نے سارا واقعہ سنایا تو حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ میری زندگی کے اندر بیان نہ کرنا، میرے وصال کے بعد بیان کر دینا۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت سی کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں دلوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے والے بندے کو کیا ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سے زیادہ شخصیات میں تقسیم ہو سکتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا، اور جس آدمی کو جہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچانے پر قادر ہوتے ہیں اور واپس بھی لے آتے ہیں، اس کو حاجت سے بھی فارغ کرواتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ وضو بھی کرتا ہے اور پھر اسی مجلس میں آ جاتا ہے۔ یہ سب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتیں ہیں، اللہ نے انہیں ان شانوں سے نوازا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ولی کامل کے ذکر کا صدقہ ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔